بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر روہیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ وہ وسطی ایشیا کی ایک ریاست کا نیا بادشاہ تھا، نہایت بہادر مگر بے تدبیر۔ اس نے کچھ ہی عرصے قبل حکومت سنبھالی تھی، باقی تمام معاملات اس نے کنٹرول کر ہی لیے تھے، مگر قابو نہ ہوا تو ڈاکو راج قابو نہ ہوا۔ اس کی بڑی وجہ ڈاکوں کا منظم ہونا تھا، جبکہ بااثر لوگوں کا بھی اس میں ہاتھ تھا جو ڈاکوں کی سرپرستی کرتے تھے۔ آج بادشاہ نے محل میں اسی مسئلے کے حل کے لیے ایک اجلاس بلایا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم نے اس سے پہلے بھی کئی اجلاس بلائے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آبادیوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، تجارتی قافلوں سے مال و متاع چھین لیا جاتا ہے۔ لگتا ہے ہمارے ملک میں لٹیروں کی حکومت ہے۔ آج ہم اس چیز کا جائزہ لینا جمع ہوئے ہیں کہ جو تجاویز پہلے اجلاسوں میں آئیں وہ ناقص تھیں یا ان پر عمل درآمد میں کمی رہی۔ آپ سب باتدبیر لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی انقلابی تدبیر بتائیں جس سے عوام بھی سکھ کا سانس لیں اور ہمیں بھی اطمینان نصیب ہو۔ اجلاس میں ایک نوجوان وزیر کھڑا ہوا اور بولا، حضور کی اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے کی اجازت دے دی۔ وزیر بولا، حضور والا، جب تک ہم گزشتہ اقدامات کا جائزہ نہیں لیں گے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضور، نئی اور انقلابی تجاویز تو پہلے بھی بہت آئیں، مگر کون سے عوامل تھے جن کی وجہ سے یہ تدابیر ناکام رہی؟ ہمیں ان سب کا جائزہ لے کر آگے بڑھنا چاہیے۔ باقی وزراء اس نوجوان وزیر کو قہر آلود نظروں سے دیکھنے لگے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ناکامیوں کا ذکر ضرور ہوگا تو ان سے بھی جواب طلبی ہوگی۔ ایک وزیر اٹھا اور بولا، جلی ہوئی ہانڈی کو بھلا اور کیا جلانا؟ میرے خیال میں ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور آگے کی سوچنی چاہیے۔ بادشاہ نے اپنا فیصلہ سنایا، ہم تمہاری بات سے بالکل متفق ہیں۔ سانپ وہی تھے جو گزر چکے اور ہم لکیروں کو نہیں پیٹنا چاہتے بلکہ ان کے بلوں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ کافی بحث و مباحثے کے بعد ایک تجویز پر سب متفق ہو گئے کہ ڈاکوں کے سرداروں کو حکومت میں شامل کر لیا جائے۔ وہ جب حکومت میں شامل آ گئے تو ڈاکہ زنی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ کچھ عرصے کے بعد ڈاکوؤں کو وزارتوں سے نواز دیا گیا اور وزارت عظمیٰ سب سے بڑے ڈاکو سردار کو دے دی گئی۔ اس طرح ملک میں بڑی حد تک سکون ہو گیا اور ڈاکوؤں کو عوام کی فلاح و بہبود کی فکر لاحق ہو گئی۔ وزیر جنگلات کا ہضمہ ایسا کوئی لکڑ ہضم تھا کہ سڑکوں کے کنارے لگے درخت تک ہضم کر گیا۔ وزیر تعلیم ایک علم دوست آدمی تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ تعلیمی اداروں میں نیا فرنیچر آئے، اس لیے وہ پہلے والا فرنیچر بیچ کر کھا گیا۔ وزیر تعمیر و ترقی جانتا تھا کہ ترقی کے لیے نئی عمارتوں کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے، مگر نئی عمارتیں کیسے بنائی جا سکتی تھیں؟ ملک کے خزانے میں تو پیسے ہی نہیں تھے، اس لیے اس نے پرانی سرکاری عمارتوں کو تاجروں کے ہاتھوں فروخت کر دیا تاکہ وہ ان کی جگہ نئی عمارتیں تعمیر کر سکے۔ وزیر قانون نے عوامی سہولیات کے لیے دکان لگا لی اور اس طرح انصاف سستا بکنے لگا۔ تھوڑے پیسوں سے اچھا خاصا انصاف مل جاتا تھا۔ وزیر خزانہ نے ملک کے خزانے کی صفائی کر دی بلکہ خزانے پر جھاڑو پھیر دیا۔ ڈاکو بننے سے پہلے وہ گلیوں میں جھاڑو دیا کرتے تھے۔ عوام کی خدمت کرنا ان کا مقدر تھا، سو وہ وزارت تک پہنچ گئے۔ سب وزیروں کے بعد پھر وزیر اعظم نے بھی قوم کی خدمت میں اپنے ہاتھ دکھا دیے۔ ہوا یوں کہ بادشاہ اپنے محل میں پریشان بیٹھا تھا کہ کچھ لوگ بغیر روک ٹوک کے محل میں گھس آئے اور بادشاہ سے کہا، حضور والا چلیے ہمارے ساتھ۔ بادشاہ نے قدر حیرانگی سے پوچھا، ہمیں کہاں لیے چلتے ہو؟ جواب ملا، حضور آپ بک چکے ہیں اور ہم نے آپ کو خرید لیا ہے۔ بادشاہ بے ساختہ اٹھ کر چلنے کے لیے تیار ہوا اور بولا، اس بکی ہوئی ریاست کی شہنشاہی سے تو کسی کے ہاتھوں بک جانا اچھا ہے۔ اتنے میں شاہی دربان آگے بڑھا اور بولا،
हुजूर, अब आपको पता चला कि रियासत बिकी हुई है जब आपका अपना सौदा हो गया। बादशाह ने सवाल किया, हमें किसने बेचा? जवाब मिला, वजीर आजम ने। वजीर आजम ने दस्त बदस्ता मासूमियत से दर्द भरी आवाज में नजरें झुकाकर कहा, हुजूर देखे ना, मुल्क व कौम के मफाद में यह करना जरूरी था। आपको फरोख्त करके हम मुल्क व कौम का बहुत सारा कर्ज उतार सकते हैं और हमारे पास बेचने को बचा ही क्या था। आपकी इस कुर्बानी को हम हमेशा याद रखेंगे। बादशाह ने फिर सवाल किया, हम कितने में बिके? महल के किसी गोशे से आवाज आई, अरे हुजूर, पौने पौने ही बिके होंगे। इस मुल्क में हर चीज महंगी है सिवाय इंसानों के। बादशाह ने तीसरा सवाल किया, आप कौन हैं और हमसे क्या काम लेंगे? जवाब मिला, हम लोहार हैं और आपको हमारी दुकान पर चलकर लोहा कूटना होगा। और फिर बादशाह को तस्वर में अपने हाथ में अब फावड़ा नजर आने लगा और वो उस लम्हे को कोसने लगा जब उसने डाकुओं को वजीर बनाने का फैसला किया था। क्या खूब कहा है किसी ने कि जब मुल्क के आला ओहदों पर डाकू फाइज हों तो तबाही और बर्बादी उस कौम का मुकद्दर बन जाती है और उस कौम का हर फर्द फरोख्त कर दिया जाता है। जिस तरह आग और पानी की दोस्ती मुमकिन नहीं, आग और पेट्रोल की दोस्ती मुमकिन नहीं, इसी तरह सच और झूठ को एक करना नामुमकिन सी बात है। सच सच होता है और झूठ झूठ, हक हक है और बातिल बातिल। लेकिन हमारा सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम कोई बीच का रास्ता ढूंढना चाहते हैं। हम काले और सफेद को मिलाकर कोई ग्रे रास्ता ढूंढना चाहते हैं। हम हालात से घबरा कर सच और झूठ को मिलाने की कोशिश करते हैं, हक और बातिल को एक करने की कोशिश करते हैं, जबकि कुरान पाक कहता है कि जो लोग हक पर होते हैं कामयाबी उन्हीं को नसीब होती है। इसलिए मेरा मोहतरम अजीज दोस्तों, हालात जैसे भी हों, हालात चाहे आपके काबू में हों या आपके मुखालिफ, हमेशा हक का साथ दीजिए, सच का साथ दीजिए, सफेद का साथ दीजिए। क्योंकि अगर सफेद और काले को मिलाने की कोशिश करेंगे, हक और बातिल को मिलाने की कोशिश करेंगे, आग और पानी को यकजा करने की कोशिश करेंगे, तो तबाही और बर्बादी आपका मुकद्दर बन जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन, अगर हमारी वीडियोस आपके ज़ौक़ की तर्जुमानी करती हैं तो हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके पास कोई कहानी या तहरीर है और आप उसको रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेजिए। मेरा इंस्टाग्राम है rohel_voice77 या फिर मेरे फेसबुक पेज पर मुझे अरसाल करें। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, इस उम्मीद के साथ कि सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ों निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।